تو میں بتا رہا تھا ان صاحب کا واقعہ. وہ آئے تو محترم نے جو ہے مجھے بتایا کہ ہماری بیگم صاحبہ نے خلا لیا عدالت سے, الٹے سیدھے جھوٹے الزامات لگائے, کوئی گواہ تو تھے نہیں, بس خود ہی قسم اٹھائی, خود ہی گواہ. عدالت نے خلا کی ڈگری جاری کر دی, اور وہ خاتون میرے بچے کو لے کر مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, شارٹ. اب ہم بچے کی کسٹڈی کے لیے ہم نے کیس کیا, الگ پیسے ملے, ہم وکیلوں کو الگ پیسے کھلائے. پھر جب کیس کیا ہے تو عدالت نے کیا کیا, مہینے میں 2 دفعہ منہ دیکھنے کی اس بچے, ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی, بیٹی کا منہ دیکھنے کی اجازت دے دی کہ اس کا آپ کی شکل دیکھ سکتے ہیں. مہینے میں کتنی دفعہ, 2 دفعہ. اور عدت کا سارا خرچہ میرے اوپر ڈال دیا, اور بچے کی کسٹڈی کے پیسے جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا, بلکہ بیٹی ہے نا, جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی, بیٹی کا سارا خرچہ میں. تو وہ خاتون نے 2 جگہ سے خلا لے کے 2 بچوں کے پیسے بیٹھ کے گھر میں کیا کر رہی ہیں, کھا رہی ہیں, اور اب تیسری شادی کی, بولو نا یار, تیاری کر رہی ہیں. جب آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, علماء کا مذاق اڑاتے ہو, جب بھی آپ کسی وکیل سے بات کرو نا کہ عدالتوں میں اسلام کیوں نہیں, تو فوراً کہتے کون سا اسلام, دیوبندیوں کا الگ ہے, بریلویوں کا الگ ہے, شیعہ کا الگ ہے. یہ ایک بات کو خام خامے جو ہے نا, وہ عذر بد کیا کہتے ہیں نا, وہ عذر بد, عذر لنگ بدتر از لنگ, یہ وہی بات ہے. تو کچھ بہت ساری چیزیں کامن ہیں, وہ سب سارے مسلک میں ہیں. وہ یہ تو آپ نے خود سے ایک قانون بنا کے مسلط کر دیا, کوئی علماء کی مشاورت نہیں, کسی مسلک کے عالم سے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے, بعض دفعہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا ہے نا, تو کہیں بھی دنیا میں نہیں مل رہا ہوتا ان کو اس کے مطابق, تو پھر وہ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ قانون بنانا ہے, اس کو مشرف با اسلام کر دیں آپ. جیسے ہمارے جب آئلی قانون بنے جناب ایوب خان کے دور میں, تو اس میں بہت سارے قانون سازی تھی, یعنی گھریلو جو قانون تھے, طلاق کے بھی اور وراثت کے بھی. تو جناب ایوب خان نے چاہا کہ وہ اسلام کے مطابق نہیں تھے, تو سعودی عرب سے بھی فتویٰ لیا گیا, انہوں نے کہا یہ غیر شرعی ہیں. جتنے بھی دنیا کے علماء سے فتویٰ لیا گیا, ان سب نے کہا کہ طلاق کے جو احکام آپ نافذ کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جامعہ ازہر سے ایک ریڈی میڈ مفتی صاحب کو بلوایا گیا, ان کو اسی وقت مفتی, جیسے ہمارے ایک دفعہ ایک وزیر اعظم بنے تھے, ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں تھی, فیصلہ کر لیا ان کو بنانا ہے تو نیشنلٹی دے دو. اب کیا خیال ہے بھائی, وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیا گیا. 50-50 دیکھا ہے آپ نے, بچپن میں آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے. اس میں ایک عورت آئی, شناختی کارڈ آفس میں آئی, کہنے لگی آپ نے مجھے بیوہ بھی لکھ دیا ہے, حالانکہ یہ میرے میاں کیا ہیں. بھائی بول لو یار, یہ میرے میاں کیا ہیں, یہ تو زندہ ہیں, تو آپ نے غلط لکھ دیا کاغذات میں. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اس نے کہا آپ اس کو صحیح کرنا چاہتی ہیں نا, یہ بیوہ صحیح ہو جائے. انہوں نے کہا, بندوق نکالی, اس کے میاں کو گولی مار دی, بولا بیوہ ہو گئی, ختم. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات بجائے ڈاکومنٹ میں چینجنگ کریں, حالات کے لحاظ سے, حالات کو اپنے لحاظ سے کیا کر دیں, چینج کر دیں. تو پوری دنیا میں جناب صدر ایوب خان کو کہیں سے فتویٰ نہیں مل رہا تھا کہ آپ نے جو آئلی قوانین بنا کے پاکستان کی عدالتوں میں جو نافذ کر رہے جا رہے ہیں, آپ سعودی عرب چلے گئے اور عمان اور قطر اور مصر اور ہر جگہ سے فتویٰ مل گیا, بھائی یہ آئلی قوانین شریعت کے مطابق نہیں. اس میں یہ تھا کہ مرد جب طلاق دے گا تو یونین کونسل جب تک اس کو اپروو نہیں کرے گی وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی. پھر 90 دن کے اندر عورت کو, وہ 3 مینسز نہیں تھا, 90 دن جو انتخابات ہوتے ہیں نا, وہ انتخابات کہتے ہیں نا 90 دن کے اندر صدر مملکت انتخابات کروائیں گے, تو 90 دن وہاں سے لے کے انہوں نے کہا 90 دن کے اندر مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوگا. تو وہ سارا ایک ملغوبہ سا بنا کے اس پر پوری دنیا نے, علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, بھائی یہ خلاف شریعت ہیں. لیکن وہ ایک مصر سے, جامعہ ازہر سے, پتہ نہیں کس کو لا کے مشرف با مفتی کیا گیا. ان کو پہلے مفتی کا عہدہ دیا گیا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, یہ عالم ہیں, اور پھر لا کے وہ جب یہاں آئے نا تو انہوں نے یہاں علماء سے بحث کی. انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو ہم سے بڑے بڑے علامے موجود ہیں. وہ خود حیران ہوتے ہیں, مجھے کیوں بلایا یہاں پہ, صحیح نا, اتنے بڑے بڑے علماء آپ کے ملک میں موجود ہیں, تو آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں. تو وجہ واضح تھی, بھائی وہ یہ ہمارے حساب سے فتویٰ نہیں دے رہے. تو پوری دنیا میں دیکھا کون ہے جو ہمارے حساب سے دے سکتا ہے, تو اس کو مفتی بنا کے ڈگری مفتی کی جاری کر دی گئی, اور وہ زبردستی وہ آئلی قوانین ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. وہ آئلی قوانین میں ایسے بے جان ہیں کہ جج بھی نہیں مانتے ان کو, وہ صرف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جج اس پہ فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتا, اس کو پتہ ہے کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ اتنے ایک مزاحیہ قسم کے قوانین ہیں کہ اس کو ہمارا کلچر قبول
کرے گا ہی نہیں. لیکن لکھا ہوا ہے کتابوں میں جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں, اور وہ زبردستی ہم پہ عملاً بھی مسلط کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو عدالتی خلا کا سلسلہ میرے بھائی چل رہا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے بتایا وہ خاتون نے دوبارہ نکاح کیا, اب دوسرا بچہ لے کے وہ اب پیسے کھا رہی ہیں, مزے سے پیسے اڑا رہی ہیں. اب تیسری شادی, یا ہو سکتا ہے ان کے پاس چوتھے نمبر پہ آئی ہوں, ان کو تو ایک کا پتہ ہے نا, ہو سکتا ہے 4 بچے اور ہوں گھر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہوں, سب کا نان نفقہ بھی چل رہا ہے اور بچوں کی پیداوار بھی ماشاءاللہ حساب کتاب سے چل رہی ہے. اور اس آدمی کو یہ غم نہیں تھا کہ مجھ سے خرچہ لے رہی ہے, میری بچی کو مجھ سے چھین لیا, اس کو یہ تھا کہ جیسی فاحشہ یہ ہے میری بیٹی کو بھی ویسا ہی بنائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری بچی بھی کیا کرے گی, تو کیا گزرے گی غیرت مند آدمی پر, آپ سوچو. وہ تو ڈپریشن کا, میں جانتا ہوں میرے پاس نمبر ہیں ایسے لوگوں کے ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں عورتوں کی اس طرح کی چالاکیوں سے. میں مانتا ہوں کہ ساری عورتیں چلاک نہیں ہوتی, تو بھائی سارے مرد بھی تو چلاک نہیں ہوتے نا, دونوں طرف معاملہ برابر ہے. تو جیسے عورت ظلم کرے تو مرد کو سزا ملنی چاہیے, ایسے ہی مرد کا کیا قصور نہ ہو تو عورت کو سزا ملنی چاہیے نا. تو یہ ویمن رائٹس کے نام پہ مرد کو کیوں کچومڑ نکالا جا رہا ہے عدالتوں میں؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مردوں کو ترجیح دیں آپ, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے عورت کے حقوق اسلام میں ہیں اور دنیا میں بھی ہیں, مانا جاتا ہے اس کو, ہم بھی مانتے ہیں بہت سے مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں اور اس کا اسلام نے حل بتایا ہے کہ جو مرد ظلم کر رہا ہے اس کی عورت کو اس سے کیسے خلاصی دلائی جائے. تو جیسے جو مرد ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں, تو اسی طرح عورت اگر ظلم کرتی ہے یا ایسے قانون بنائے جو عورت کو ظلم کا موقع مل جائے, یہ بھی اسلام میں, اسلام کیا کوئی بھی دنیا کا قانون اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تو اس لیے پھر میں بتا دوں, کوئی بھی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں. ابھی ایک کیس ہمارے پاس آیا, خاتون نے عدالت سے خلا کی ڈگری لی ہمارے پاس, پھر وہ ان کے دل میں کچھ اللہ کا خوف تھا, انہوں نے رابطہ کیا, ہم نے کہا یہ خلا تو صحیح نہیں ہوا, تو کہنے لگی بڑا ظالم آدمی ہے, پھر آپ ہمیں دلائیں اس سے طلاق. ہم نے کہا چلیں, وہ اتنی اس نے خطرناک چیزیں لکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا بھائی یہ تو بیچاری مظلوم عورت ہے. تو پہلے ہم نے کہا اس کے میاں کو, میں نے خود ذاتی دلچسپی لی, بچوں والی عورت ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے وہ آدمی, اور 2-3 علماء کو اور بھی میں نے بلا لیا. ہم نے کہا بھائی ایک ادارے کو بھی انوالو کیا ہم نے اس میں, تاکہ یہ ایک طرفہ میری ذاتی کارروائی نہ ہو. یہ تو پورا ادارہ انوالو ہوا, ہم نے اس کے میاں کو بلایا, ہم نے کہا بھائی یہ جب تفتیش کی تو پتہ چلا یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے, سب جھوٹے الزامات. وہ کراس کوشچن کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے نا. پھر بھی میں نے اس مرد سے کہا, میں نے کہا یار یہ تو سب جھوٹے الزام, خود عورت نے اعتراف کیا ایسے, میں تو پھر گھما کے پکڑتا ہوں نا, میں نے کراس کوشچن کیے, پکڑ لیا اس کو, مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہی ہے. میں نے اس مرد سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ تو جھوٹے الزام لگا رہی ہے, لیکن عقل مندی کی بات کیا ہے, جب یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو یار, جان چھوڑاؤ, اسے طلاق دو, کیوں زبردستی رکھ رہے ہو؟ ایک عورت رہنا نہیں چاہتی ہے, اب وہ جھوٹے الزام لگائے, سچے الزام لگائے, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایک نہیں رہنا چاہ رہی ہے, اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے ڈیورس دینے کا, طلاق تو آپ ہی دو گے, وہ میں نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا تھا, پہلی رات میں ہی آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے میاں بالکل بھی شکل میں مجھ سے میچ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ 1 سال 10 سال کے بعد آ رہی ہیں, تو 10 سال کے بعد آتی تو اللہ کے نبی فرماتے پھر پہلی رات میں ہی آ جانا تھا نا, 10 سال کے بعد آ کے کہہ رہی ہو 6 بچوں کے بعد کہ مجھے پسند نہیں ہے, تو پہلی رات کے بعد ہی آ گئی, کہہ رہی میں نے دیکھا نہیں تھا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور میرا خیال تھا نارمل, بہت خوبصورت نہیں ہوں گے تو نارمل ہوں گے نا. انہوں نے مہر بھی بہت دیا تھا, پورا باغ دے دیا تھا مہر میں, لیکن یا رسول اللہ بھی من الجمال ما ترى, آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس قدر حسین عورت ہوں, اور میرے میاں قد کے بھی چھوٹے, رنگ بھی ان کا سیاہ ہے, اور مجھے ان کے اخلاق اور دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں نہیں رہ سکتی. تو اللہ کے نبی نے ان کے میاں کو بلایا, ان کو فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, طلاق دے دو, غلطی ہو گئی ان سے انتخاب میں, سلیکشن میں, اور اب ظاہر ہے جب محبت نہیں ہے, ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے محبت نہیں ہے تو میں ناشکری کروں گی شوہر کی, مجھ سے حقوق نہیں ادا ہوں گے, تو شروع میں یہ فیصلہ کر لیا. تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا مشورہ دیا, طلقھا, ان کو کیا دے دو, یک طرفہ ڈگری نہیں جاری کی کہ تم دو ورنہ میں ابھی پیپر پکڑاتا ہوں ان کو. یہ نبی نے اپنے لیے بھی اس کا حق نہیں سمجھا کہ مجھے بھی رائٹ نہیں ہے, یہ جس چیز کا حق اللہ نے نہ دیا تو وہ نبی کیسے اختیار کریں گے. تو جب نبی کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ کسی کی زوجہ کو اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق دے دیں, تو عدالت کو کہاں سے رائٹ ہو گیا بھائی؟ یہ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا طلقھا، ان کو کیا دے دو، طلاق دے دو اور مہر واپس لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں نے دے دی طلاق اور مہر واپس لے لیا. تو میں نے بھی، یہ میرے سامنے یہ حدیث تھی، میں نے ان سے کہا یار یہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو چھوڑو یار، دے دو طلاق، کیوں خام خام عدالتوں میں جا رہی ہے ادھر ادھر. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی، میں نے اس کے بہت خیال کیا، اس کے حقوق ادا کیے. ہوا یہ تھا کہ بے روزگاری آئی تھی، تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا تھا، اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا وہ بے روزگاری دور بھی ہو گئی، اب اللہ نے مجھے مالی وسعت دے دی ہے، لیکن وہ نہیں بھائی. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اول تو یہ غلط مطالبہ ہے طلاق کا، لیکن میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بچوں کو مجھ سے ملانے کا انتظام کرتی رہے، اور میری بیٹی جوان ہونے والی ہے، میں سوتیلے باپ کے ساتھ اپنی جوان ہونے والی بیٹی کو، بولو بھائی، کوئی بھی غیرت مند نہیں برداشت کرے گا. کیا اس کے آج کل انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، آپ جوان لڑکی کو سوتیلے باپ کے ساتھ چھوڑو گے ایک گھر کے اندر، باپ برداشت کر لے گا یہ؟ اس نے کہا یہ رکھے اپنے پاس بیٹیوں کو، شادی کہیں کرتی ہے بیٹی میرے حوالے کرے. عورت نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا پیڑے کھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو ہم نے نہیں بلایا ہے، ساری آپ کی مرضی کی باتیں ہوں، صحیح ہے نا، جو آپ کی ذمہ داری ہو. میں نے کہا بھائی آپ شادی کرو گی، بیٹی کس کے حوالے ہوگی؟ باپ کے حوالے. اور اس کو ہم پابند کریں گے کہ آپ جب ملنا چاہو اپنی بیٹی سے ملو، آپ کو ہم ملنے سے نہیں روکیں گے. ابھی میں نے کہا لکھ کے ان علماء کی موجودگی میں، ہم جو ہے نا گواہوں کی موجودگی میں آپ سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوائیں گے. نہیں جی خاتون راضی نہیں. تو وہ چونکہ عدالت میں ان کو مزے لگے ہوئے تھے، عدالت یہ سب چیزیں نہیں مانتی. عدالت کہہ رہی ہے کہ سوتیلے باپ کے ساتھ بھی بیٹی کو رکھ سکتے ہو. شوہر اگر کیس کرے گا نا تو 20 سال لگ جائیں گے اس کو اپنی بیٹی واپس لینے میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بات آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس لیے عدالتیں قانون چینج کریں نہ کریں، اللہ کے بندو جب کوئی ایسا خلا کا کیس ہو، خواتین کو چاہیے اللہ سے زنا کرنا ہے نا تو پھر ویسے ہی گناہ سمجھ کے کر لیں، صحیح ہے نا، اس پہ بھی اللہ چترول تو لگیں گے طبیعت سے آخرت میں، لیکن کفر نہیں ہوگا وہ. اور زنا پہ حلال کا لیبل لگا کے کر لیا. کسی کی بیوی جب کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ہوتا ہے؟ اور بھائی ایک عورت کسی مرد کی بیوی ہے اور طلاق لیے بغیر کسی اور آدمی سے شادی کرے تو نکاح ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. تو جب نہیں ہوگا تو وہ زنا ہوگا نا، اور کیا ہوگا وہ. تو یہ ہو رہا ہے، بہت دبا کے ہو رہا ہے معاشرے میں. تو میں پھر بھی بتاؤں، ظالم مردوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. بہت سے کیسز آتے ہیں جن میں مرد بہت ظلم کر رہے ہیں تو اس میں ہم عورت کو خود طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس سے طلاق لیں اور عدالت میں اس پروسیس سے آپ گزریں. لیکن بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی موٹی کوتاہی ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مرد نے عورت کو تھپڑ لگا دیا، اس پہ خلا کی ڈگری لے لی. اب ایک تھپڑ غلط ہے، نہیں لگانا چاہیے، خلا تھوڑی بنتا ہے اس کے اوپر. یعنی تھپڑ لگا دیا، 2 تھپڑ لگا دیے تو وہ میری انسلٹ کر دی، غلط کیا، اس پہ طلاق نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. ہر غلط پہ طلاق تھوڑی ہے. میاں سگریٹ پیتا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اس پہ طلاق تھوڑی بنتی ہے. تو غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی نا. تو یہ معاشرے میں چل رہا ہے، تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں. اور جو ہے نا یہ جب پڑھتی ہے نا تو پھر آپ کو میرے اس بیان کا اندازہ ہوگا. ابھی تو بہت سے یہاں کنوارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ نہ کرے بیگم صاحبہ کا کہیں چکر شروع ہوا اور اس نے عدالت سے جا کے خلا لیا، پھر آپ کو مفتی طارق مسعود یاد آئیں گے. مفتی صاحب آپ نے کیا پیارا بیان کیا تھا. کیونکہ جن پہ جو بھگتے ہیں نا جن ان سے آپ جا کے پوچھیں، ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں. اور خواتین سے اللہ کا واسطے، جو میں نے اس خاتون کا واقعہ سنا ہے نا، 2 دفعہ طلاقیں لے کے 2 بچوں کا خرچہ لے رہی ہیں، اس کو بزنس نہ بنائیں. کہیں خواتین، بہت سی بے روزگار خواتین کہیں گی اور اس طرف تو ہمارا دماغ گیا ہی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقبل قریب میں قانون چینج ہو جائے گا. کیونکہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ اس پہ خلاف آواز ہی نہیں اٹھا رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے آواز نہ اٹھانی ہے، نہ اٹھائے گی. وہ اٹھاتی ہیں کچھ چیزوں پہ، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ویسے بھی قانونی حیثیت کچھ ہے نہیں، اس کو ایک ڈمی کے طور پہ رکھا ہوا ہے. سفارش پیش کر کے پتلی گلی سے وہ نکل جائے گی. اس سفارش کو جو ہے نا اسمبلی میں گھما کے ایسے کاغذ بنا کے صحیح اڑا دیا جائے گا. اور بہتر ہے کہ کشتی بنا کے پانی میں چلا دیا جائے، لیکن وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اس کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے وہ پڑھا ہے وہاں اسلام آباد یونیورسٹی میں، پاکستان میں جو اسلامی نظریاتی کونسل میں طاقت کتنی ہے، دم کتنا ہے. تو وہ ہم نے پڑھا ہے اس کو بیچاری کہ وہ ایسے ہی ڈمی ہے. تو ان علماء پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی سننے والا تو ہے نہیں، لیکن ان کی اتنی ذمہ داری ہے تو بار بار آواز تو اٹھا لیں بھائی.
جتنی ہماری سن رہے ہیں اس سے تو زیادہ کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل کی سنی جائے گی نا. تو آواز تو اٹھاؤ, لیکن کوئی بھی نہیں آواز اٹھا رہا. تو اس لیے یہ قانون بالکل غیر شرعی ہے, اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. تو جب بھی کوئی خلا کا ایسا کیس ہو, کسی ماہر مفتی سے, بلکہ ماہر ایک انفرادی مفتی سے بھی نہیں, بلکہ باقاعدہ کسی ادارے سے فتویٰ لیا جائے, مستند دینی ادارے سے, کہ بھئی یہ خلا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے. اور اگر عدالت خیال نہیں کرتی تو پھر اسلام میں طلاق کا ایک اور آپشن ہے عورت کے پاس, کہ وہ علماء کی مجلس میں بھی کیس دائر کر سکتی ہے, جو مستند ملک کے علماء ہوں ان کی کمیٹی میں کیس دائر کر سکتی ہے کہ عدالت شریعت کا خیال کیے بغیر مجھے طلاق دے رہی ہے جو شریعت میں معتبر نہیں ہے, میں اس مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہوں, یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا, تو آپ تفتیش کرنے کے بعد مجھے خلا چاہیے یا نکاح کو فسخ کرانا ہے. پھر وہ علماء اپنے طور پر تحقیق کریں گے, تفتیش کریں گے, اور وہ تفتیش کرنے کے بعد اگر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی یہ مرد گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف لٹکانا اس کا مقصد ہے, بعد مز یہ کرتے ہیں کہ نہ حقوق دیتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں, کہ بھئی تم کہیں بھی شادی نہیں کرو گی اور خود بھی اپنے پاس نہیں رکھتے, ٹائم نہیں دیتے یا رہتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ, تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ پھر اس پورے پروسیس سے گزر کے نکاح کو ختم کر سکتی ہے. تو غیر مسلم کنٹریز میں یہی ہوتا ہے, وہاں تو عدالت میں اسلامی لا ہے ہی نہیں, وہ تو کہتی نہیں ہے اسلام ہے, تو وہاں وہ تو اپنے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پھر مسلمان عورتیں کیا کریں گی؟ تو وہاں پھر ان کو یہی کہا جاتا ہے بھئی وہاں کوئی علماء کی کمیٹی ہو, اس میں